بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کوثر میں فرماتا ہے فصل لربک وانحر، ترجمہ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور بھی دوسری آیتوں اور حدیثوں سے قربانی کا حکم اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جانیں کہ قربانی کرنا کس شخص پر واجب ہے۔ حنفی مسلک میں قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں مسافر نہ ہو اور اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت یا ضروریات زندگی کے سامان ضرورت سے زیادہ ہوں اور اس کی قیمت چاندی کی اتنی مقدار کو پہنچتی ہو تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کچھ اور صورتیں جن سے قربانی واجب ہو جاتی ہیں یہ ہیں۔ مسئلہ 1، کسی شخص کے پاس اپنی لازمی ضروریات جیسے رہنے کے مکان، گاڑی، فون، لیپ ٹاپ، زمین، گھریلو سامان اپنی ضروریات سے زیادہ ہے اور اس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ 2، کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 4، کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائشی کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ مسئلہ 5، کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرے مکان کو کرائے پر لگایا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ 6، کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ 7، اگر کسی کے پاس لازمی ضروریات کے سامان اتنے ہیں کہ اس کی قیمت سے قربانی واجب ہو جائے لیکن اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ قرض لے کر قربانی کرے مگر سودی قرض نہ لے۔ مسئلہ 8، عورت کا مہر معجل یعنی وہ مہر جو نکاح کے وقت فوراً ادا کر دیا جاتا ہے یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے جو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 9، ایک شخص کے پاس کھیتی کی زمین ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر بسر ہوتی ہے تو وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی اور اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ مسئلہ 10، ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور دودھ پانے کے لیے گائے بھینس ہو اور اس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 11، ایک شخص کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہو گئی۔ مسئلہ 12، کوئی شخص قربانی کے دنوں سے پہلے غریب یا کافر تھا، پھر ٹھیک قربانی کے دن یا قربانی کے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے تک غریب اتنے مال کا مالک ہو گیا جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، یا کافر مسلمان ہوا اس حال میں کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ مسئلہ 13، اگر کسی ایسے شخص نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی شوقیہ طور پر اس نے اپنی طرف سے قربانی کر دی، پھر وہ قربانی کے دوسرے یا تیسرے دن یعنی 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو وہ مالدار ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ قربانی واجب ہو جائے گی کیونکہ پہلی والی جو کی گئی تھی وہ واجب نہ ہونے کی صورت میں نفل تھی۔ مسئلہ 14، کسی شخص پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی کے دنوں میں سے کسی دن وفات پا گیا
اور اس نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہے تو اس پر قربانی کا وجوب ختم ہو گیا، اس لیے اس پر قربانی کی وصیت لازم نہ ہوگی۔ یا وہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد وفات پایا ہے تو پھر اس پر وفات سے پہلے ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنے کی وصیت کرنا لازم ہے۔ مسئلہ 15، کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکرے یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر قربانی کا جانور خرید لیا اور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو وہی زندہ جانور صدقہ کر دے، اس کا گوشت نہ کھائے۔ مسئلہ 16، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن مسافر اگر بقرعید کے دنوں میں سے کسی دن اپنے وطن پہنچ جائے یا وہ راستے میں کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔